اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے بھی صیام کو لکھ دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر ہم نے ان کو فریضہ کر دیا تھا یا ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ یہ تاریخ شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی وفات 10 رمضان المبارک کو ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اور جاننے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے کاموں میں اور نیکیوں میں آپ کی خصوصیات میں تھا کہ سرعت، اس میں وقت نہیں لگاتی تھی۔ دوسرا، سبقت، نیکیوں کو پہلے سے پہلے انجام دینے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ ہمدرد بھی تھی اور امدادگر بھی تھی۔ اللہ کے حبیب سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اے رسول گرامی، آپ کے مہر کی ادائیگی بھی میں کروں گی، آپ کے رہائش کے گھر کا انتظام بھی میں کروں گی، اور جو کچھ آپ کو چاہیے۔ جس وقت آپ کی ازدواج رسالت مآب سے ہوئی، اس وقت آپ کا سن مبارک 28 سال تھا اور رسول اللہ کا سن مبارک 25 سال تھا۔ نہ جانے کیوں تاریخ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ 40 سال کی تھیں، آپ بیوہ تھیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج کرنے سے پہلے کبھی آپ کی شادی ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ کے کوئی اولادیں تھیں، اور نہ ہی آپ کا سن مبارک 40 برس کا تھا۔ آپ کا سن رسالت مآب سے 3 سال زیادہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، ابھی اعلان نبوت کو 15 سال باقی تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ رسول کے ہمراہ آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، اور جب اللہ کے حبیب کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، آپ نے پوچھا، حبیب خدا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا، خدیجہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ پریشان ہیں، ان کے مالوں کا مصادرہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ خزانوں کے دروازے حبیب رب العالمین کے لیے کھول دیے جائیں، اور اتنا خزانہ آپ نے حبیب خدا کے سامنے رکھ دیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے بڑے قداور لوگ جو اصحاب رسول تھے،
کہتے ہیں کہ ہمیں رسول نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ایسا کیسا پرخلوص مال تھا کہ اللہ نے جس کے لیے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو پریشان دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے مال دیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کی یتیم نوازی ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ذریعے کرائی۔ جب آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو پناہ دی جائے، اس وقت ہم نے آپ کو پناہ دلوائی۔ اور جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ بے مال ہیں، مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے مال دیا۔ تو جس کے مال کو اور جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ اور اپنا مال کہے تو یقیناً وہ بی بی خلوص بھری تھی۔ اس زمانے کے سب سے مالدار روئے زمین پر افراد میں آپ کا شمار تھا، تاجروں میں آپ کا شمار تھا، لیکن اتنی قربانیاں کہ جب اس دنیا سے گئیں تو اپنے مال سے آپ کے پاس ایک کفن کے لیے مال نہ تھا۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں کہ نیکی میں سبقت کرنا، نیکی میں جلدی کرنا، لوگوں سے ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں میں ان افراد کا شمار کیا ہے پیغمبر، جانشین پیغمبر، صالحین، شہداء اور صدیقین، کہ جو لوگ دوسروں کی زندگی کو بناتے ہیں، اور یہ 8 چیزیں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، ان کو اللہ نے پیغمبروں کے جانشینوں اور صالحین، شہداء اور صدیقین میں شمار کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو حاجیوں کی مدد کرنے والے کو اللہ نے ان افراد کے ساتھ شمار کیا ہے کہ اگر کوئی حاجی جا رہا ہے تو اس حاجی کے مدد کریں۔ مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ کو کوئی رہنمائی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے وہاں کا، تو آپ اس کو اس سے مطرح کریں، اس کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ حج کے دوران آپ کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں، کسی طرح سے بھی ان کی مدد کریں۔ تو پروردگار عالم ان کو پیغمبروں، جانشین، صالحین، شہداء و صدیقین میں شمار فرماتا ہے۔ دوسرے وہ افراد کہ جو جوانوں کی شادی میں مدد کرتے ہیں، اور مدد صرف مال کی نہیں بلکہ ان کو رشتہ بتانا، ان کو تجربے دینا، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس میں ان کی مدد کرنا، اگر کسی چیز کی وجہ سے ان کی شادی میں رکاوٹ ہے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو لوگ ان کے آباء و اجداد کے کسی برے کام یا برے حادثے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے رشتہ کرنے سے ممکن ہے کہ وہ لڑکا اچھا ہو جس سے رشتہ آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی رشتے میں آڑ لگائیں، اس کو تاخیر میں ڈالیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی صحیح تحقیق کر کے جب تک کہ صحیح بات معلوم نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے پیش نہ کریں، چونکہ اگر ہمارے برے اور غلط مشورے
کی بنیاد پر اگر اس لڑکی کی شادی تاخیر ہو جاتی ہے تو ان سب کی جواب دہی آپ کی اور ہماری گردنوں پر ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی غم نصیب ہے، کوئی غمگین ہے، تو اس کے غم کو کیسے دور کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے دور کو ہم غم کو زیادہ کریں، ہم اس کے غموں کو دور کرنے کی کوشش کریں اپنے مشوروں سے، اپنی بات سے، اپنے تجربوں سے، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے مال سے، اور اپنی تمام توانائیوں کو اس کے غم کو دور کرنے میں لگائیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، یتیم نوازی کرے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی رہنمائی کے اعتبار سے۔ ضروری نہیں کہ صرف مال کی مدد ہی مدد ہے، بلکہ اگر وہ بے تجربہ ہے تو اپنے تجربوں سے اس کی رہنمائی فرمائیں، اس کی ہدایت فرمائیں، اپنے بچوں کی طرح اس کی تربیت کریں۔ اس کو ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو ہمارے مال کی ہی ضرورت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ کبھی کبھی یتیم کو مال کی نہیں بلکہ عزت اور اکرام اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو نیگلیکٹ کریں، اس کے کاموں کو ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو، اس کے سوالوں کو ٹھکرائیں۔ ہمیں اس کی یتیم نوازی کرنا چاہیے۔ پانچواں، اگر کوئی گمراہ ہے، اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہے تو ہم اس کی روحانی اور مادی اعتبار سے رہنمائی کریں، اس کی ہدایت کریں اور اس کو صحیح راستہ بتائیں۔ چھٹا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اگر اس کو کھانا کھلایا جائے تو وہ انبیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین میں اللہ نے اس کا شمار کیا ہے۔ قرآن مجید میں کھانے والوں کا ذکر نہیں آیا ہے بلکہ کھلانے والوں کا ذکر آیا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ان کی بھوک کو عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مٹائیں، اور اس کو چھپا کے دینا، اس کا اعلان نہ کرنا، اس پہ احسان نہ ڈالنا۔ اور ساتواں، پیاسے کو سیراب کریں۔ پیاسے کو سیراب کرنے کا بہت ثواب ہے، اور یہ خاطر مدارات اور مدد کی سب سے آسان اور سب سے چھوٹی قسم ہے کہ جس کے ذریعے انسان انبیاء، اوصیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور آٹھواں، وہ فرد کہ جو روزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کا روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ میں اس کی جزا کو جنت پہ نہیں چھوڑوں گا، فرشتوں پہ نہیں چھوڑوں گا، لوگوں پہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ روزہ رکھنے کی جزا میں خود اس کے لیے معین کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے چھوٹا تحفہ ہے وہ بہشت بری ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کسی بھی چیز کے کرم کرنے کو، کرم نوازی کے لیے جو اس کی جگہ ہے وہ جگہ جنت ہے، کہ وہ پہلے جنت میں بلاتا ہے پھر تحفے دیتا ہے، چاہے وہ حلے ہوں، چاہے وہ افتخار ہو۔ لہذا روزہ دار کے لیے، چونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ خدایا یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو اپنے نفس کی پیروی کرے گا، اور اپنے نفس کی پیروی میں یہ خون بہائے گا ایک دوسرے کا۔ تو خدا نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب اس کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو خدا فرشتوں کو متوجہ کر کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، تم کہہ رہے تھے یہ خون بہائے گا، یہ میرا بندہ میرے لیے حرام تو بہت دور کی بات، میرے لیے حلال کا بھی استعمال نہیں کرے گا۔ کھانا پینا اگر اس کے لیے حلال ہے، لیکن پھر بھی روزے سے یہ حلال یعنی حرام کو
تو کیا حلال کو بھی منہ نہیں لگائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے درس حاصل کریں، ان کی انسان نوازی، یتیم نوازی اور خدمت بشر کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، کہ جس نے ایک دین کو پالا، جس نے ایک نبی کی مدد کی، نصرت فرمائی، اور جس نے نبی کے وسیع علی مرتضیٰ کو پالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ دولت عطا فرمائی کہ جو دولت حقیقی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں تھی، کہ جو دولت ناتمام تھی، جو کوثر تھی، جس کا جریان صبح قیامت تک جاری رہے گا، جس نے نسل رسالت معاب کو اور نسل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو صبح قیامت تک ملا دیا، اور سادات کی شکل میں ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے میں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہمدردی کے ذریعے، یا ہر چیز مال کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حاصل کیا، تجارتوں میں ماہر، اور اس مال کو کس طرح سے نیک کاموں میں استعمال فرمایا، چونکہ آج تک کوئی بھی اپنے مال کو بچا کر نہیں لے گیا ہے۔ اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تمام مال دنیا کو راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی دختر نیک اختر آپ کو عطا فرمائی۔ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ، کہتے ہیں کہ ایک خاتون سفر کر رہی تھی، دوران سفر دیکھا کہ بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی سواری ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے جا کر رکی، اور جانے کے بعد اس نے وہاں کے کینٹین اور وہاں کے ریسٹورنٹ سے یہ خواہش کی کہ میرے بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، کیا دودھ ملے گا، ایک بوتل دودھ ملے گا؟ ہوٹل کے عملے نے کہا کہ دودھ مل تو جائے گا، لیکن بیوی یہ دودھ بہت مہنگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بوتل دودھ چاہیے مجھے بچے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا پروٹوکول، ہمارے ہوٹل کا اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ ایک بوتل ہی صحیح، لیکن یہ 500 روپے میں ملے گا۔ خاتون نے کہا کہ 500 روپے میں ایک بوتل دودھ؟ کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے ہوٹل کا اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ تمام خوبیاں بیان کی کہ یہ دودھ ایسا ہے، ہائیجینک ہے، اس کو ہم نے ریفریجریٹر میں رکھا ہے، یہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ذریعے رکھا گیا ہے، اس کے تمام کی تمام چیزیں لوازمات، لہٰذا ہم 500 سے کم ایک بوتل نہیں دے سکتے۔ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، چلتی رہی، راستے میں ایک سڑک کے کنارے ایک چائے کی دکان پر اس کی سواری رکی۔ چائے کی دکان پر جا کر اس نے پوچھا بابا کیا آپ کے پاس دودھ ملے گا؟ کہا ہاں بیٹا دودھ ملے گا۔ کہا میرے بچے کے لیے دودھ چاہیے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ لاؤ مجھے بوتل دو، اور ایک بوتل بھر دی، اور کہا اور اگر خالی بوتل ہو تو اور مجھے دو، اس میں بھی دے دیا۔ اس نے کہا کہ بابا اس کی قیمت کیا ہوگی 2 بوتل دودھ کی؟ اس نے کہا بیٹا جس کا حساب اللہ نہیں کرتا اس کا حساب ہم بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں شیرخوار سے کوئی قیمت نہیں لی جاتی، کوئی کسی چیز کی قیمت نہیں لی جاتی۔ تو عزیزان گرامی، دنیا اپنے پروٹوکول، اپنے اسٹینڈرڈ کے درمیان خدا کی رحمتوں کو، جبکہ خدا بند عالم دیتے وقت ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے وہ سورج کی گرمی ہو، یہاں تک کہ کافر کو بھی ملتا ہے، منافق کو بھی ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، جو اسے مانے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے۔ سورہ رجب کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو تجھے سے مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے، جو تجھے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو تجھے نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ یہی رحمان کے معنی ہے کہ فیض عمومی کو ہی رحمان۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی
اپنے تمام مال کو فقراء، ضرورت مند، بھوکے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی طرح سے جو لوگ اگر ان کے دروازے پہ آتا تھا تو وہ کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ کی یہی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے مال کو اپنا مال کہا۔ کل شہادت کا دن ہے، انشاءاللہ بیوی کے سلسلے میں اور مزید گفتگو ہوگی۔ خداوند منان آپ سب کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائے اور پیغمبران، جانشین پیغمبران، صالحین، صدیقین، شہداء کی فہرست میں اپنا نام رقم کرا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔